ہم ہوا کے نرم و تیز جھونکوں کی مانند آگے بڑھ رہے تھے۔ اس چلنے میں کوئی مشقت نہ تھی بلکہ لطف آ رہا تھا۔ نہ جانے ہم نے کتنا فاصلہ طے کیا تھا کہ صالح کہنے لگا، عرش الہی کے سائے میں مامون علاقہ شروع ہونے والا ہے۔ وہ دیکھو، آگے فرشتوں کا ایک ہجوم نظر آ رہا ہے۔ ان کے پیچھے ایک بلند دروازہ ہے، یہی اندر داخلے کا دروازہ ہے۔ میں نے صالح کے کہنے پر سامنے غور سے دیکھا تو واقعی فرشتے اور ان کے پیچھے ایک دروازہ نظر آیا، مگر یہ عجیب دروازہ تھا جو کسی دیوار کے بغیر قائم تھا، یا شاید دیوار غیر مرئی تھی، کیونکہ دروازے کے ساتھ پیچھے کی سمت کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ گویا ایک نظر نہ آنے والا پردہ تھا جس نے دروازے کے پیچھے کے ہر منظر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ تاہم اس کی بات سنتے ہی میرے قدم تیز ہو گئے اور فاصلہ تیزی سے گھٹنے لگا۔ دروازہ ابھی دور ہی تھا مگر فرشتے واضح طور پر نظر آنے لگے تھے۔ یہ انتہائی سخت گیر اور بلند قامت فرشتے تھے جن کے ہاتھ میں آگ کے کوڑے دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ میں نے صالح کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے روکتے ہوئے کہا، تم غالباً غلط سمت جا رہے ہو، یہ تو عذاب کے فرشتے لگتے ہیں۔ چلتے رہو، اس نے رکے بغیر جواب دیا۔ ناچار مجھے بھی اس کے پیچھے جانا پڑا، تاہم میں نے اتنا اہتمام کر لیا کہ اس سے 2 قدم پیچھے رہ کر چلنے لگا تاکہ اگر پلٹ کر بھاگنے کی نوبت آئے تو میں اس سے آگے ہی رہوں۔ صالح کو میرے احساسات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس نے وضاحت کرنی ضروری سمجھی، یہ بے شک عذاب ہی کے فرشتے ہیں۔ میں نے اس کی بات درمیان سے اچک کر کہا، اور یہاں اس لیے کھڑے ہیں کہ آگے جانے سے قبل میری پٹائی کر کے میرے گناہ جھاڑیں؟ وہ میری بات سن کر بے اختیار ہنسنے لگا اور بولا، دیکھو، اگر پٹائی ہونی ہے تو تمہارا بھاگنا مفید ثابت نہیں ہوگا۔ کوئی شخص ان فرشتوں کی رفتار اور طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ تمہارے لیے یہاں نہیں کھڑے ہیں، بلکہ یہ اس لیے کھڑے ہیں کہ خدا کا کوئی مجرم اگر اس سمت آنے کی کوشش کرے تو اسے اتنا مارے کہ وہ دوبارہ اس طرف آنے کی ہمت نہ کرے۔ ہمارے قریب پہنچنے سے قبل ہی انہوں نے 2 حصوں میں بٹ کر ہمارے لیے ایک راستہ بنا دیا۔ ازراہ عنایت انہوں نے یہ اہتمام بھی کر دیا کہ کوڑوں کو اپنے پیچھے کر لیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں گے اور اظہار مسرت کریں گے، مگر کوشش کے باوجود ان کے چہروں پر کوئی مسکراہٹ تلاش نہ کر سکا۔ صالح کہنے لگا، ان کی موجودگی کا ایک مقصد تمہیں اللہ کی اس نعمت کا احساس دلانا ہے کہ کس قسم کے فرشتوں سے تمہیں بچا لیا گیا۔ بے اختیار میری زبان سے کلمہ شکر و حمد ادا ہو گیا۔ ان کے بیچ سے گزر کر ہم دروازے کے قریب پہنچے تو وہ خود بخود کھل گیا۔ اس کے کھلتے ہی میری نظروں کے سامنے ایک پرفضا مقام آ گیا۔ یہاں سے وہ علاقہ شروع ہو رہا تھا جہاں عرش الہی کی رحمتیں سایہ فگن تھیں۔ روح تک اتر جانے والی ٹھنڈی ہوائیں اور محسور کن خوشبو مجھے چھونے لگی تھی۔ ہم دروازے سے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ دور تک فرشتے قطار در قطار کھڑے تھے۔ ان کے چہرے بے حد دلکش تھے اور اس سے کہیں زیادہ خوبصورت مسکراہٹ ان کے چہروں پر موجود تھی۔ یہ ہاتھ باندھے مؤدب انداز میں کھڑے تھے۔ ہم جیسے ہی ان کے بیچ سے گزرے، دعا و سلام اور خوش آمدید کے الفاظ سے ہمارا خیر مقدم شروع ہو گیا۔ ان کے رویے اور الفاظ کی تاثیر میری روح کی گہرائیوں میں اتر رہی تھی اور ان کے وجود سے اٹھنے والی خوشبوئیں میرے احساس کو سرشار کر رہی تھی۔ یہاں داخل ہوتے ہی مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے اندر کوئی غیر معمولی تبدیلی آئی ہے، لیکن اس وقت میری ساری توجہ فرشتوں اور یہاں کے دلکش ماحول کی طرف تھی، اس لیے میں زیادہ توجہ نہیں دے سکا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں اس کیفیت کو بس یہاں کے ماحول کا ایک اثر سمجھا۔ چلتے چلتے مجھے کچھ خیال آیا تو میں نے صالح کے کان میں سرگوشی کی، یار یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ لوگ مجھے کوئی
نجات یافتہ شخص مان کر میرا استقبال کر رہے ہیں، لیکن یہاں میری ذاتی واقفیت تو کوئی نہیں ہے. کیا یہاں تمہارا کوئی واقف ہے؟ میری بات سن کر صالح ہنستے ہوئے بولا، عبداللہ، آج ہر شخص اپنی پیشانی سے پہچانا جائے گا کہ وہ کون ہے. تمہیں علم نہیں مگر تمہارا پورا تعارف تمہاری پیشانی پر درج ہے. تم دیکھتے جاؤ آگے کیا ہوتا ہے. قطار کے اختتام پر کھڑا ایک وجیح فرشتہ جو اپنے انداز سے ان سب کا سردار معلوم ہوتا تھا میرے پاس آیا اور میرا نام لے کر اس نے مجھے سلام کیا. میں نے سلام کا جواب دیا. پھر وہ بہت نرمی اور محبت سے بولا، ہمیشہ باقی رہنے والی کامیابی مبارک ہو. میں نے جواب میں شکر ادا ہی کیا تھا کہ وہ دوبارہ بولا، کیا آپ آئینہ دیکھنا پسند کریں گے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے یہ بات مذاق میں کہی تھی یا سنجیدگی سے، کیونکہ اس وقت آئینہ دیکھنے کی کوئی معقول وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تاہم اس نے میرے جواب کا انتظار نہیں کیا. ایک فرشتے کو اشارہ کیا اور اگلے ہی لمحے میرے سامنے ایک قد آدم آئینہ تھا. میں نے اس آئینے کو دیکھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا، کیونکہ یہ آئینہ نہیں بلکہ ایک انتہائی خوبصورت اور زندگی سے بھرپور پینٹنگ تھی، جس میں ایک خوبصورت نوجوان بلکہ شہزادہ شاہانہ لباس زیب تن کیے کھڑا تھا. یہ تصویر کسی بھی اعتبار سے تصویر نہیں لگ رہی تھی، بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آئینے کے سامنے کوئی زندہ انسان کھڑا ہوا ہے. میں نے اس فرشتے کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، آپ اچھا مذاق کرتے ہیں مگر پینٹنگ اس سے زیادہ اچھی کرتے ہیں. مصور تو آپ ہی معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس میں ماڈل کون ہے؟ فرشتے نے انتہائی سنجیدگی سے میری بات کا جواب دیا، پینٹر تو المصور یعنی مالک ذوالجلال ہے، البتہ ماڈل آپ ہیں. اس کے بعد اس نے صالح کو اشارہ کیا. وہ میرے قریب آیا اور میرا سر گھما کر دوبارہ پینٹنگ کی طرف کر دیا. اس دفعہ پینٹنگ میں اس نوجوان کے ساتھ صالح بھی نظر آ رہا تھا. میں حیرت سے کبھی صالح کو دیکھتا اور کبھی اس آئینے میں کھڑے دوسرے شخص کو، جس کے بارے میں ان دونوں کی متفقہ رائے یہ تھی کہ یہ میں ہی تھا. مگر یہ میں تو نہیں، میں نے بلند آواز سے کہا. جواب میں صالح نے یہ مصرع پڑھ دیا، اے جانے جہاں، یہ کوئی تم سا ہے کہ تم ہو. لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو ایک بوڑھا شخص تھا اور جوانی میں بھی کم از کم ایسا تو نہیں تھا. اس دفعہ میری بات کا جواب فرشتے نے دیا. آپ ناممکنات کی دنیا سے ممکنات کی دنیا میں آ گئے ہیں. آپ انسانوں کی دنیا سے خدا کی دنیا میں آ گئے ہیں. آج ہر شخص ویسا نہیں دکھائی دے گا جیسے وہ دنیا میں دوسرے انسانوں کو نظر آتا تھا، بلکہ آج ہر شخص ویسا نظر آئے گا جیسا وہ اپنے مالک کو نظر آتا تھا. اور مالک کی نظر میں انسانوں کی صورت گری ان کے گوشت پوش پر نہیں بلکہ ان کے ایمان و اخلاق اور اعمال کی بنیاد پر ہوتی تھی. آپ اسے دنیا میں جیسے لگتے تھے ویسے ہی آج اس نے آپ کو بنا دیا ہے. ویسے یہ عارضی انتظام ہے. آپ کی فیصلہ کن شخصیت اس وقت سامنے آئے گی جب جنت میں آپ کے درجات کا فیصلہ حتمی طور پر ہوگا. سر دست تو آپ آگے جائیں، بہت سے دوسرے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ہم آگے کی سمت بڑھ رہے تھے. مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی مجھے جس تبدیلی کا احساس ہوا تھا وہ کیا تھی. میری چال میں بہت اعتماد تھا. شاید یہ آئینے کا اثر تھا کہ اب مجھے یقین آنے لگا تھا کہ رب کعبہ نے مجھے سرفراز کر کے میرے بخت کو ہمیشہ کے لیے جگا دیا ہے. میری زندگی کے شب و روز اور اس میں پیش آنے والے مسائل اب میرے لیے خواب و خیال ہو چکے تھے. پچھلی دنیا کی محرومیاں، صبر اور محنتیں کبھی اس طرح بھی رنگ لائیں گی، مجھے اس کا قطعاً اندازہ نہیں تھا. قرآن کریم اور احادیث میں اگلی دنیا کا بہت کچھ تعارف پڑا تھا،
मगर आंख जो कुछ देख सकती है, कान सुनते और हवास महसूस कर सकते हैं, वो अल्फाज से शऊर तक बहुत कम मुंतकिल होता है। आज जब ये सब हकायक सामने हैं तो यकीन नहीं आता कि मुझे ये अंदाजा तो जिंदगी ही में हो चुका था कि आखिरत की बाजी में जीत जाऊंगा, मगर इस जीत का मतलब इतना शानदार होगा, इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तुम्हें अभी पूरा अंदाजा नहीं हुआ है। साले पता नहीं किस तरह मेरे ख्यालात पड़ रहा था। उसके जुमले ने मुझे चौंका दिया। उसने अपनी बात जारी रखी। असल जिंदगी तो अभी शुरू ही नहीं हुई। अभी तो तुम हश्र के आरजी मरहले में हो। असल जिंदगी तो दर हकीकत जन्नत में शुरू होगी। उस वक्त खुदा का बदला देखना, उस वक्त खुदा को दाद देना। सरे दस्त तो आगे देखो, हम कहां खड़े हैं। उसकी बात से मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने माहौल से बिल्कुल लाताल्लुक होकर चल रहा था। मैंने नजर उठाकर देखा, हम उस वक्त एक वसी व अरीज और सरसब्ज शादाब मैदान में थे। आसमान पर सूरज चमक रहा था, उसमें रोशनी थी पर धूप न थी। आसमान पर कहीं बादल न थे, मगर जमीन पर हर जगह साया था। जमीन सब्ज थी। शायद इसी के असर से आसमान नीलगों के बजाय सब्जी माइल हो रहा था। मैदान के वस्त में एक फलक बोस पहाड़ था। मुहावरतन नहीं, हकीकतन फलक बोस, क्योंकि उसकी चोटी जहां से हम खड़े देख रहे थे आसमान में पेवस्त लग रही थी। फजा में हर तरफ भीनी भीनी खुशबू महक रही थी। यह खुशबू हर एतबार से बिल्कुल नहीं मगर इंतहाई महसूर कुन थी। हमारी समात हमें उन नगमों का एहसास दिला रही थी जो कानों में रस खोलने वाली मौसीकी के साथ चार सू बिखरे हुए थे। मुझे ये लग रहा था कि ये खुशबू और ये मौसीकी मेरी नाक और कान के रास्ते से नहीं बल्कि बराह रास्त मेरे आसाब तक पहुंच रही है। उसकी तासीर में महक व आंग और सुकून व सरूर के अनासिर इस खूबसूरत तनासुब से यकजा थे कि मुझे अपना वजूद तहलील होता महसूस हो रहा था। मैं एक जगह रुक कर खड़ा हो गया और आंखें बंद करके इस माहौल में गुम हो गया। साले ने मेरा इन्हिमाक देखकर कहा, इस पहाड़ का नाम आराफ है, आओ इसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। मैं साथ साथ तुम्हें यहां की सारी तफसीलात से आगाह करता रहूंगा। मैं जवाब दिए बगैर सहरजदा अंदाज में साले के साथ हो लिया। हमने दाएं तरफ से अपना सफर शुरू किया। हम कुछ दूर ही चले थे कि पहाड़ के एक हिस्से पर उम्मत आदम लिखा हुआ नजर आया। मैंने साले से पूछा, क्या यहां आदम अलैहिस्सलाम है? नहीं, सारे नबी पहाड़ के ऊपर बुलंद हिस्से पर मौजूद हैं। तुम देखोगे कि हर थोड़ी देर बाद इसी तरह किसी न किसी नबी और उसकी उम्मत का नाम लिखा हुआ नजर आएगा। हर उम्मत के निजात याफ्ता लोग, तुम्हारी तरह के निजात याफ्ता लोग यहां आकर जमा होंगे। उसने जवाब दिया, क्या मुझे उम्मत मोहम्मदिया के कैंप में जाना होगा? इस पर मैंने इश्तियाक से पूछा। साले ने नफी में सर हिलाया और बोला, उन मकामात पर निजात याफ्ता लोग खड़े होंगे और रोजे हश्र के इख्तिताम पर यहीं से जन्नत में जाएंगे। तुम्हें पहाड़ के ऊपर जाना होगा। वहां सारे नबी और उनकी उम्मतों में से वो लोग जमा हैं जिन्होंने नबियों के इत्बा में लोगों पर हक की शहादत दी। ये लोग यहां से इंसानों के बारे में खुदा का फैसला देखते रहेंगे। इसी जगह से उन्हें इंसानों पर गवाही देने के लिए बुलाया जाएगा। हर नामुराद शख्स जहन्नुम की तरफ और हर कामयाब शख्स पहाड़ के नीचे अपने अपने नबी के कैंप में आता जाएगा। फिर हर उम्मत ग्रोह दर ग्रोह यहीं से जन्नत में जाएगी। ये वो मुकाम है जहां से हश्र में होने वाले हर फैसले को बराह रास्त देखा जा सकता है। जन्नत व जहन्नुम भी यहां से नजर आती है। हम ये गुफ्तगू कर रहे थे और एक एक करके तमाम नबियों की उम्मत के मकामात से गुजरते जा रहे थे। उस वक्त हर जगह बहुत कम लोग थे। मैंने साले से कहा, शायद अभी तमाम लोग नहीं आए। उसने कहा, नहीं, ये बात नहीं, दीगर नबियों की उम्मत में से
निजात याफ्ता लोग ही बहुत कम हैं। ज्यादातर लोग बनी इसराइल में से हैं और सबसे ज्यादा उम्मत मोहम्मदिया में से। ये दोनों कैंप अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन इस वक्त तक वहां भी ज्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन थोड़ी देर में हो जाएंगे। आओ अब ऊपर चलते हैं, इस पहाड़ का चक्कर तो बहुत तवील हो जाएगा। मुझे बुलंद मकामात पर चढ़ने का हमेशा से शौक रहा था, लेकिन शायद ये मेरी जिंदगी की सबसे अजीब बुलंदी थी। बज़ाहिर बहुत बुलंद और आसमान तक ऊंची थी, मगर यहां से हम जमीन को इस तरह देख रहे थे जैसे चंद मंजिल ही ऊपर खड़े हो। नीचे से जो जगह एक चोटी लगती थी वो एक हमवार सतह थी। ताहम इस हमवार जमीन पर थोड़े थोड़े फासले पर बुलंद बाला किला नुमा तामीरात बनी हुई थी। इर्द गिर्द कोई दीवार थी और ना इनमें दरवाजे ही मौजूद थे, इसलिए बाहर से भी अंदर का नजारा किया जा सकता था। मैंने साले से इन बुलंद तामीरात के मुताल्लिक पूछा तो उसने कहा, यहां आलीशान तख्त पर ताज पहने हुए इंतहाई बावकार हस्तियां बैठी हुई थीं। उनके इर्द गिर्द इसी शान के लोग शाहाना नशिस्तों पर बैठे हुए थे। मैंने साले से इन बुलंद तामीरात के मुताल्लिक पूछा तो उसने कहा, ये मुख्तलिफ अंबिया की आरजी कयामगाहें हैं। इन्हीं की बिना पर इस पहाड़ को आराफ कहा जाता है। तुम तो जानते हो कि आराफ का मतलब बुलंदियों का मजमूआ है। मैंने असबात में सर हिलाया। वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए बोला, तख्त पर बैठे हुए अंबियाए कराम हैं और इनके इर्द गिर्द बैठे लोग उनकी उम्मत के शुहदा और सिद्दीकीन हैं। सिद्दीकीन वो लोग हैं जिन्होंने नबियों की जिंदगी में उनका साथ दिया, और शुहदा वो लोग हैं जिन्होंने अंबिया के बाद उनकी दावत को आगे पहुंचाया। ये सब वो लोग थे जो दुनिया में खुदा के लिए जिए और उसी के लिए मरे। इसी के सिले में ये लोग आज इस इज्जत व सरफराजी से हमकिनार हुए हैं जिसका मुशाहिदा तुम इस वक्त कर रहे हो। क्या यह मुमकिन है कि अंबिया अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हो सके? मैंने पूछा। सबसे मुलाकात का वक्त तो नहीं, लेकिन कुछ से जरूर मिल सकते हो, उसने जवाब दिया, और फिर एक एक करके खुदा के जलील कदर पैगंबरों से मेरी मुलाकात करानी शुरू की। वो पैगंबर जो मेरे लिए अजमतों का निशान थे, मैं उनसे मिल रहा था। आदम, नूह, हूद, साले, इसहाक, याकूब, यूसुफ, शुएब, मूसा, हारून, यूनुस, दाऊद, सुलेमान, जिक्रिया, याहिया, ईसा और सबसे बढ़कर अबुल अंबिया सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सबने गले लगाकर और मेरी पेशानी पर बोसा देकर मेरा इस्तकबाल किया और मुझे मुबारकबाद दी। इन जलील कदर हस्तियों से कुछ गुफ्तगू के बाद हम आगे रवाना हो गए, मगर मुझे दौरान गुफ्तगू ये एहसास हुआ था कि सब लोग एक नौयत की तफक्कुर में मुब्तला हैं। रास्ते में साले से मैंने इसकी वजह पूछी तो वो बोला, तुम्हें नहीं मालूम इस वक्त हशर के मैदान में क्या कयामत बरपा है। इस वक्त हर नबी परेशान है कि इंसानियत का क्या होगा। अल्लाह ताला के अजाब की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि इन अंबिया में से कोई भी नहीं चाहता कि उसकी उम्मत अजाब इलाही का सामना करे। वो चाहते हैं कि अल्लाह ताला लोगों को मुआफ कर दें, मगर सरे दस्त इसका कोई इम्कान नहीं। ऐसी कोई दुआ की जा सकती है और ना इसकी इजाजत है। लोग सैकड़ों बरस से ख्वार और खराब हो रहे हैं। सरे दस्त हिसाब किताब शुरू होने का भी कोई इम्कान नहीं है। सैकड़ों बरस? क्या मतलब? हमें तो अंदर आए हुए बमुश्किल 1-2 घंटे गुजरे होंगे, मैंने चौंक कर ताज्जुब से कहा। ये तुम समझ रहे हो। आज का दिन कामयाब लोगों के लिए घंटों का है और बाहर मौजूद लोगों के लिए इंतहाई सख्त व मुसीबत का एक बेहद तवील दिन है। बाहर सदियां गुजर गई हैं, मगर तुम अभी ये बात नहीं समझोगे, उसने वजाहत करते हुए जवाब दिया। मैं उसकी बात को हजम नहीं कर सका, मगर जाहिर है मैं जिस दुनिया में था वहां सब कुछ मुमकिन था।
اور نہ جانے اور کتنی تعجب انگیز باتیں میرے سامنے آنے والی تھیں۔ صحابہ کرام اور مہاجرین و انصار حلقہ بنائے ادب و احترام سے بیٹھے تھے۔ امت محمدیہ کے اولین و آخرین کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ شمع رسالت کے ان پروانوں کے بیچ رسالت باپ سر جھکائے تشریف فرما تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بظاہر ہر چیز بالکل ٹھیک تھی، مگر میں محسوس کر سکتا تھا کہ یہاں بھی اسی نوعیت کا تفکر پھیلا ہوا تھا جسے میں پیچھے دیکھ آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ احدیت میں دعا کر رہے ہیں، ہمیں بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے، صالح پچھلی نشستوں کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ ہم پچھلی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ یہاں سے یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ میں نے صالح سے دریافت کیا، یہ حساب کتاب کب شروع ہوگا؟ مجھے کیا معلوم، کسی کو بھی معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا اور نشست کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ صالح کی آواز میرے کان میں آئی، عبداللہ اٹھو، دیکھو تم سے کون ملنے آیا ہے۔ اس کی آواز پر میں چونک کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے دیکھا تو ایک انتہائی باوقار ہستی میرے سامنے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں سے محبت کے آثار جھلک رہے تھے۔ اس سے قبل کہ صالح مزید کچھ کہتا، انہوں نے نرم لہجے میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، مرحبا عبداللہ، میرا نام ابو بکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ میں پرجوش انداز میں ان سے بغل گیر ہو گیا۔ اس کے بعد وہ مجھے لوگوں سے ذرا دور لے کر ایک نشست پر جا بیٹھے۔ میں نے بیٹھتے ہی ان سے دریافت کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کب مل سکوں گا؟ رسول اللہ اس وقت بارگاہ عزتی میں شکر و دعا میں مصروف ہیں، تم ان سے بعد میں مل سکتے ہو۔ اس وقت بتانے کی اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب رسالت ماپ کی یہ دعا قبول ہو گئی ہے کہ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اس قبولیت کی گھڑی میں تم نے بھی ایک دعا کی تھی، تم دوبارہ حشر کے میدان میں جا کر وہاں کا احوال دیکھنا چاہتے تھے، تمہیں اس کی اجازت مل گئی ہے۔ حساب کتاب کچھ دیر بعد شروع ہوگا، تم اس وقت تک لوگوں کے احوال دیکھ سکتے ہو۔ یہ پیغام دے کر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ سن کر میرے چہرے پر خوشی کے تاثرات ظاہر ہوئے، جنہیں دیکھ کر خلیفہ رسول کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ ایک وقفے کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوئے، باہر بہت سخت ماحول ہے، صالح اگرچہ تمہارے ساتھ ہوگا مگر پھر بھی تم یہ پیتے جاؤ، یہ مشروب تمہیں باہر کے آلام سے محفوظ کر دے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے پاس رکھا سنہرے رنگ کا جگمگاتا ہوا ایک گلاس میری سمت بڑھا دیا۔ میں نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر یہ گلاس ان کے ہاتھوں سے لیا اور اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہی ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں اگرچہ بالکل پیاسا نہیں تھا اور نہ کسی تکلیف اور بے چینی ہی میں تھا، مگر جو تسکین مجھے ملی وہ شاید صدیوں کے کسی پیاسے کو بھی پانی کا پہلا گھونٹ پینے پر نہیں ملتی ہوگی۔ اس مشروب کا ایک گھونٹ حلق سے اتارتے ہی لذت، سیرابی، آسودگی، مٹھاس اور ٹھنڈک کے الفاظ اپنے ایسے مفاہیم کے ساتھ مجھ پر واضح ہوئے جس کا تجربہ مجھے تو کیا کسی دوسرے انسان کو بھی کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ اس مشروب کا ایک ایک قطرہ میری زبان سے حلق سے سینے اور سینے سے معدے تک اترتا رہا اور میری رگ رگ کو سیرابی اور سرشاری کی کیفیت سے دوچار کرتا گیا۔ میرا دل تو چاہا کہ ایک ہی گھونٹ میں پورا گلاس پی جاؤں، مگر جس ہستی کے سامنے بیٹھا تھا اس کا ادب اس میں مانے ہوا۔ یہ نئی زندگی اور نئی دنیا کا پہلا تعارف ہے، یہ جام کوثر ہے، اسے پینے کے بعد حشر میں گرمی اور پیاس تمہیں نہیں ستائے گی۔ یہ الفاظ سنتے ہی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ مجھ پر اس مشروب کا یہ غیر معمولی اثر کیوں ہوا تھا۔
یہ جنت کی نہر کوثر کا پانی تھا اور بلا شبہ ان تمام خصائص کا حامل تھا جن کا ذکر میں ہمیشہ سنتا رہا تھا۔ اس لمحے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی۔ پچھلی دنیا میں کھانے پینے کی لذت دو چیزوں میں پوشیدہ تھی، ایک یہ کہ انسان کو شدید بھوک اور پیاس لگی ہو، اور دوسرے اسے کھانے پینے کے لیے بہت لذیذ شے مل جائے۔ مگر جنت کی ہر شے اپنی ذات میں انتہائی لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو بغیر بھوک اور پیاس کے وہ لذت اور تسکین بھی فراہم کرے گی جو صرف ایک انتہائی بھوکے اور پیاسے شخص کو ہی مل سکتی ہے۔ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ جنت میں نہ بھوک ہوگی نہ پیاس، مگر اس کے باوجود انسان جتنا چاہے گا شوق سے کھائے گا، اور اس کی کوئی سیری ایسی نہیں ہوگی جو اسے گرانی اور بھاری پن میں مبتلا کر دے۔